آج تحریک لبیک والے سنیں، آج تحفظ ختم نبوت والے سنیں، آج مجاہدین ختم نبوت سنیں، اور عربی اور عجمی سنیں، کالا اور گورا سنیں، دیہاتی اور شہری سنیں، امیر اور غریب سنیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے نبوت کے لیے سر اٹھائے تھے، جن میں مسیلمہ کذاب سر فہرست ہے، اور طلیحہ نامی انسان، اس نے اپنے اطراف میں نبوت کے لیے علم بلند کیا۔ اسی طرح یمامہ کے اندر اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرد تو مرد تھے، عورتوں کو بھی نبوت کا دعویٰ کرنے کا جوش آ گیا۔ ایک سجاہ نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا گیا۔ اس نے اپنی طرف لوگوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ مسیلمہ کذاب نے اپنی طرف لوگوں کو کھینچا، اسود انسی نے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کی، طلیحہ نامی انسان نے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ سجاہ نامی عورت نے اپنی قوت اور طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے مسیلمہ کذاب کے ساتھ شادی کر لی، تاکہ مرد بھی نبی ہو، بیوی بھی نبی ہو، اور ہم اس نبوت جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے اس کو زیادہ کامیاب کر سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں، اور مسلمانوں کو ورگلا سکیں، مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور آپ کی زندگی میں ہی مسیلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ خط کے اندر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی نبوت میں شریک ہوں، لہٰذا پوری دنیا کو نصف نصف تقسیم کر لیا جائے۔ آدھی زمین کے نبی آپ ہوں گے، آدھی زمین کا نبی میں ہوں گا، آدھی نبوت آپ کی ہوگی، آدھی نبوت میری ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ کذاب فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ اے مسیلمہ کذاب، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیرے خط کا جواب ہے، اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے اور بنا سکتا ہے، اس کو طاقت اور قوت ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخر کار انجام پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مسیلمہ کذاب کی طرف جواب لکھ دیا گیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا حتیٰ کہ آپ نے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی دونوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے کہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، میں اور میری نبوت اور قیامت اسی طرح ملے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جس طرح ان دو انگلیوں کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ میری نبوت قیامت تک نبوت رہے گی، میری رسالت قیامت تک رسالت رہے گی۔ لہٰذا میں اس موضوع کو طویل نہیں کرنا چاہتا۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ ایک طرف تھا، اسود انسی کا فتنہ ایک طرف تھا، اور طلیحہ کا فتنہ ایک طرف تھا، سجا نامی عورت کا فتنہ ایک طرف تھا۔ ان تمام فتنوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو کتنا بڑا فتنہ بنتا ہے، کتنی بڑی اسلام کے اندر ایک دراڑ پڑتی ہے۔ یا تو ان کی نبوت کو تسلیم کیا جائے، یا ان کا قلعہ قمع کر دیا جائے، لہٰذا دنیا کو پاک اور صاف کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد انہوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے، انہوں نے فتنے ڈالنے شروع کر دیے، مسلمانوں کو ورگلانا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ابتدائی دور ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد ایک تو صحابہ کو اس قدر صدمہ تھا، اس قدر ملال تھا، اس قدر قلق تھا، اس قدر افسوس تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے،
اور ہم دنیا میں آپ کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ ایک طرف تو صحابہ کو یہ افسوس تھا، دوسری طرف اس فتنے نے سر اٹھایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بالآخر صحابہ سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے صحابہ کی رائے تھی کہ اس فتنے کو اسی طرح رہنے دیا جائے، لہٰذا اس فتنے کو اگر ہم چھیڑیں گے حالات خراب ہو جائیں گے۔ نبوت کے وفات کا تازہ دور ہے، ہم ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے فتنے سے دوچار ہو جائیں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ اس فتنے کو ختم نہ کیا گیا تو یہ فتنہ مزید بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ حضرت عمر سے مشورہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ فی الحال اس کو دبا دیا جائے، اس پر غور نہ کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر کی غیرت کو جوش آیا، آپ فرمانے لگے عمر تو جب اسلام سے دور تھا، جب تو حالت کفر میں تھا، تب تو تیری غیرت بڑی گرجتی تھی، بڑی برستی تھی۔ آج اسلام کو تیری ضرورت پڑی ہے تو کہتا ہے کہ اس کو دبا دیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور ایک فتنے کے لیے ان کو روانہ کیا، دوسرے فتنے کے لیے مسیلمہ کذاب کے فتنے کے لیے حضرت شرجیل کو منتخب کیا کہ تو اپنا مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما کر۔ حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید نے بنو غطفان میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا قلعہ کما کر کے حضرت شرجیل کے ساتھ معاون بن کر مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کیا۔ بالآخر وحشی نے مسیلمہ کذاب کو ختم کیا اور اس کی جھوٹی نبوت سے زمین کو پاک کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو نبوت کے بعد کا دور تھا، یہ تو خلافت ابوبکر کا دور تھا، یہ تو خلافت راشدہ کا دور تھا، یہ تو صحابہ کا دور تھا۔ آپ کہیں گے اس وقت تو ایمان بڑا تازہ تھا، لہٰذا انہوں نے یہ کام کر دیا۔ میں آپ کو خلافت راشدہ کا نہیں، تابعین کا نہیں، تبع تابعین کا نہیں، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ جس وقت غازی علم الدین نے اراج پال کو قتل کر کے اپنا مقدر جیل بنا لیا تھا اور علم الدین کی وکالت کے لیے محمد علی جناح کو منتخب کیا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین کی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ بالآخر ایک مرتبہ جناح صاحب نے کہا، غازی علم الدین سے ملاقات کی جیل کی کال کوٹری میں جا کر، کہتے ہیں غازی علم الدین اگر تو زندگی چاہتا ہے، اگر تو دوبارہ اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتا ہے، اگر تو صحیح سلامت اپنے گھر جانا چاہتا ہے، اگر اپنی موت کو بچانا چاہتا ہے، زندگی لینا چاہتا ہے، تو ایک دفعہ صرف یہ کہہ دے کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، آگے مقدمہ لڑنا میرا کام ہے، زندگی بچانا میرا کام ہے، تجھے گھر پہنچانا میرا کام ہے، ماں باپ کے پاس پہنچانا میرا کام ہے۔ لیکن غازی علم الدین اگر چاہتا تو اس وقت جناح صاحب کو کہہ سکتا تھا کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا۔ غازی علم الدین کا جواب کیا ہے؟ آج تحریک لبیک والے سنیں، آج تحفظ ختم نبوت والے سنیں، آج مجاہدین ختم نبوت سنیں، عربی اور اجمی سنیں، کالا اور گورا سنیں، دیہاتی اور شہری سنیں، امیر اور غریب سنیں کہ غازی علم الدین کا جواب کیا تھا۔ کیا غازی علم الدین اپنی زندگی نہیں بچا سکتا تھا؟ غازی علم الدین اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا؟ غازی علم الدین پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا تھا؟ یقیناً بچ سکتا تھا۔ غازی علم الدین نے جناح صاحب کو کیا جواب دیا؟ غازی علم الدین کہتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ختم نبوت کے دشمن ختم نبوت کو زمین پر زندہ دیکھ سکتا ہوں۔ اور اگر آپ کا فارمولہ یہی ہے کہ میں آج زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کی بھیک مانگ کر اپنی زندگی بچا لوں، تو گنبد خضراء جب حوض کوثر پر مجھ سے پوچھیں گے کہ علم الدین تو نے میرے دشمن کو قتل کر کے کہا تھا کہ میں نے نہیں قتل کیا، بتاؤ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ کیا اس وقت جناح صاحب ہمیں بچائیں گے؟ کیا اس وقت جناح کی وکالت کام آئے گی؟ کیا اس وقت میری زندگی کی بھیک کام آئے گی؟ کیا مجھے اس وقت پھانسی کا پھندے سے بچنا میرے کام آ جائے گا؟ میں یہ نہیں کر سکتا۔ جناح صاحب مجھے زندگی نہیں چاہیے، لیکن میں اس دشمن رسول کو زمین پر دندناتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کو
قتل کرنا فرض سمجھتا ہوں، جو میں نے کیا ہے میرا ضمیر مطمئن ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ زندگی کی بھیک مانگ لیں، زندگی بچا کر اپنے گھر چلے جائیں۔ جب سے میں جیل میں آیا ہوں روزانہ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ کیا اگر یہ کام اچھا نہ ہوتا تو کیا اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی غازی علم الدین کو؟ تو میں یہ 2 مثالیں صرف پیش کی ہیں، اگرچہ اس پر ایک نہ ختم ہونے والی تقریر اور خطاب ہو سکتا ہے، لیکن میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔